مالک صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. شہباز شریف صاحب کون سے اہم ترین پیغام بیان کس کا پہنچانے لندن ارجنٹلی پہنچے؟ آئی تھنک آپ کو اس کا ریزلٹس آنے شروع ہو گئے ہیں. اس کے بعد نہ مریم نے کوئی اسٹیٹمنٹ دیا ہے نہ میاں صاحب کا دوسرا اسٹیٹمنٹ آیا ہے. اور بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے ایک خبر چلی تھی جب یہ پہلی ان کی فیمس اسپیچ ہوئی 3-4 دن پہلے کی, تو اس کے بعد ایک ان کی میٹنگ ہوئی تو اس کے بعد ٹکرز چلے کہ جی انہوں نے وہ باتیں ری آئٹریٹ کی ہیں, ریپیٹ کی ہیں, اور کوئی گھنٹہ ڈیڑھ وہ ٹکر چلے. پھر مسلم لیگ والوں نے ہی تمام چینل سے اپنی وہ چیزیں ہٹوا دی کہ نہیں وہ اور ایسی کوئی بات نہیں ہوئی, دوبارہ ایسی بات نہیں ہوئی. آئی تھنک میرا ایشو یہ بنا ہوا ہے کہ میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا جلدی وہ ہاتھ کھیل گئے ہیں. آبویسلی دے آر ویری کانفیڈنٹ, اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ پی ایم ایل این انڈسپینسبل ہے اس وقت ان دا لارجر اسکیم آف تھنگس. خاص طور پہ پنجاب میں اگر آپ نے اس کو الٹرنیٹو دینا ہے, پی ٹی آئی کو کرنا ہے, تو ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ عمران خان اندر ہیں, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ان کی ٹاپ لیڈرشپ اور درمیانی لیڈرشپ دونوں یا اندر ہیں یا زیر زمین ہے, سو یو اسٹل نیڈ اے پولیٹیکل فورس ٹو اپوز دیم. سو پی ایم ایل این تو شاید لارجر اسکیم آف تھنگز میں انڈسپینسبل ہو, لیکن میرا خیال ہے ابھی سوال ہے کہ کیا میاں صاحب انڈسپینسبل ہیں یا نہیں ہیں. سو آئی تھنک دیٹ از اے ویری کروشل پوائنٹ. اور آج آپ نے دیکھا کل اور کہ آج وہ شاہد حسین سید صاحب کا یہ بیان تھا, وہ نہیں کہ سینیٹر ہیں, انہوں نے کہا کہ جی وہ منڈیلا کا قصہ سنایا کہ جنراسٹی ہونی چاہیے اور آگے کی بات کر رہی ہے انتقام چھوڑیں. سو میرا خیال ہے کہ ریزلٹس آنے شروع ہوئے ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ میاں صاحب ابھی یہ چیزیں ریپیٹ کریں گے. مگر مالک, میاں صاحب تاریخ سے سبق سیکھنے والوں میں سے تو ہیں نہیں, گو کہ تاریخ نے انہیں براہ راست کچھ سبق تو بڑے تگڑے سکھائے ہیں. اس تناظر میں احتساب کا یہ بیانیہ گیون دا سرکمسٹانسز کارکنان کا فقط لہو گرمانے کے لیے نہیں. مجھے آپ بتاؤ کہ سیریسلی کیا اس طرح ایشو ہے؟ یہ لوگوں کا ہے بجلی کے بل, لوگوں کا ایشو مہنگائی ہے. میرا خیال ہے ان کا ٹاک اباؤٹ دیٹ. انہوں نے ایک پاپولیرٹی دیکھی, ایک سرج دیکھا عمران خان کا, اور انہوں نے کہا کہ یہ بیانیے والا جو سرج ہے یہ اس وقت ان کلیم پڑا ہوا ہے, خان صاحب اندر ہیں, باقی لوگ دائیں بائیں ہیں, تو میں اس کو اڈاپٹ کر لیتا ہوں. لیکن دیکھیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ خان صاحب کی پاپولیرٹی سے زیادہ پی ڈی ایم کی ان پاپولیرٹی ہے جو زیادہ بڑا بوجھ ہے ان کا, اور پاورز دیٹ بی, ان پہ زیادہ لوگوں کو غصہ ہے. خان صاحب کو تو بائی ڈیفالٹ اس میں جائیں گے. ابھی آپ نے ورلڈ بینک کی رپورٹ دیکھی ہے جو ان کی اسپیشل رپورٹ نکلی ہے, اس میں انہوں نے بتایا کہ پچھلے 1 سال کے اندر 1.25 کروڑ لوگ مہر اور سطح غربت سے نیچے گئے. 32 سے وہ بھی 5.52 اشاریہ زیادہ آبادی بڑھ گئی ہے. انڈر دا پاورٹی لائن غربت, 9 بالکل کروڑ لوگ سطح غربت سے نیچے ہیں. اب یہ غریب سے غریب ہے, ابھی اس کے اوپر غریب ہے, بہت غریب ہے, پھر غریب ہے, پھر لوور مڈل کلاس ہے, پھر مڈل کلاس ہے. تو اس وقت 24 کروڑ میں سے 12-13 کروڑ لوگ ایسے ہیں جن کو اپنے رزق کا خطرہ پڑا ہوا ہے, گھروں کے بلوں کا مسئلہ پڑا ہوا ہے. اس وقت انتقامی سیاست ایک ڈسکنیکٹ شو کرتی ہے. میرا نہیں خیال کہ خون گروانے کی کوئی اتنی بڑی بات ہوگی. آئی تھنک کہ تھوڑا سا اوور پلے کیا انہوں نے ہینڈ, اور ایک ڈسکنیکٹ نظر آتا ہے پی ایم ایل این ہاکس کا اور عام دوسری لیڈرشپ کا. ابھی جتنے لوگوں سے آپ کی بھی بات ہوئی ہوگی, میرے جتنے کے ٹاپ لیڈر سے بات ہوئی ہے جو آن دا ریکارڈ نہیں کہنا چاہتے, یقین مانے ایک بھی ٹاپ لیول لوگوں میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو میاں صاحب نے سانس لیا ہے, یہ اینگل لیا ہے, یہ صحیح ہے. سو اور آئی تھنک دیکھیے اگر پیغام نارمل دینا ہوتا تو شہباز شریف کو بلانے کی ضرورت نہیں تھی, ان کو فلائی کروا کے 24 گھنٹے میں واپس بھجوانے کی ضرورت نہیں تھی. میرا خیال ہے ڈسپلیجر شو کیا گیا ہے اتنی پبلک ڈپلومسی کر کے یا پبلک سنبنگ کہہ لیں, واٹ ایور یو مین کال اٹ. لیکن سب کو پتا تھا کہ شہباز شریف صاحب آتے ہیں اور 24 گھنٹے میں واپس چلے جاتے ہیں اور اس بیان کے بیک گراؤنڈ میں آتے ہیں, تو اس کا کیا تاثر لیا جائے گا. آج سے پہلے یہ تاثر تھا کہ یہ سیٹل معاملہ ہے کہ پی ایم ایل این آگے آئے گی, کولیشن بنے گی, کولیشن کو لیڈ کرے گی, اور ہو سکتا ہے اس کولیشن کو لیڈ کریں نواز شریف صاحب. لیکن آئی تھنک اس ڈیولپمنٹ کے بعد اگر ڈیمیج کنٹرول نہ کیا میاں صاحب نے, یا کم از کم اس معاملے میں ذرا خاموشی نہ کی, تو پھر شاید جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ وہ انڈسپینسبل سمجھنے کی غلطی نہ ہی کریں تو بہتر ہے. کیونکہ دیکھیے رانا ثناء اللہ کا بیان تھا,
اب مجھے یاد نہیں، شاید پرابلی آپ کے پروگرام میں کہا تھا انہوں نے کہ کس کو کہا تھا کہ جب ان سے کہا کہ جی آپ باجوہ کر رہے ہیں تو جنرل باجوہ کو تو آپ نے ایکسٹینشن دی، تو انہوں نے کہا نہیں وہ ہمیں مجبوراً تھی، ہم نے اسٹریٹجی ان کو تھی، مگر اس لیے دی کہ ہمیں خیال تھا کہ مالک صاحب نگران وزیر داخلہ ابھی ہمارے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ سوری ٹو انٹرپٹ یو سر، کہ نواز شریف کو گرفتار کرنے کے لیے وہ بھی تیار ہے. از دس آلسو کلیئر سگنلنگ؟ اس سے پہلے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے کسی بندے نے نہیں کہا کہ ہم تیار بیٹھے ہیں اب گرفتار کرنے کو؟ ہاں دیکھیے، اب لا تو ان کو وہیں پہ ریسٹ ہوگا. انہوں نے پلان بنایا ہوا کہ میاں صاحب آئیں گے، پھر وہاں جائیں گے مینار پاکستان، اس کے بعد گرفتاری دیں گے. میرا خیال کہ یہ آپشن ہوگا، اور اگر گرفتار ہو بھی جاتے ہیں میں تو آئی تھنک اٹس گڈ فار ہز پولیٹیکل آپٹکس. اب وہ آئیں گے، وہ کہیں گے ٹھیک ہے میں آیا ہوں، مجھے پتا تھا میں گرفتار ہوگا. اور جس طرح کا کیس ہے میرا خیال ہے ایک آدھ دن کی میکسیمم خواری ہوگی، اور اگر ہوئی تو وہ بھی بیل وغیرہ ہو جائے گی. سو لاجیکلی تو ہی شوڈ بی اریسٹڈ جو قانوناً ہے. اگر ابھی تک تو پری ایمپٹیو بیل بڑا ٹائم ہے، ہو سکتا ہے لیکن جہاں آج جو تعلق ہے مریم نواز کو نواز شریف صاحب کی آمد کی تیاریوں کا انچارج بنا دیا گیا ہے، نہ کہ شہباز شریف صاحب کو. از دس اوئنگ ٹو دا لاسٹ اسٹنٹ ہی پلڈ آف جب وہ نہیں پہنچ سکے تھے ایئرپورٹ؟ از اٹ اگین اے ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے؟ نہیں دیکھیں، ٹرانزیکشن تو مہر کمپلیٹ ہو گئی ہوئی ہے. اب تو پہلے سارے آرگنائزیشن کے کام حمزہ شہباز کرتے تھے. آپ کو حمزہ شہباز ہمیشہ ایک سیکنڈ فیڈل کے رول میں نظر آتے ہیں. آئی تھنک اب یہ بحث ختم ہو گئی ہے کہ پارٹی کی وراثت کس کے پاس ہے. وہ میاں صاحب نے کیٹیگوریکل کر دیا جب ان کو سینئر نائب صدر بنایا، جب ان کو چیف آرگنائزر بنا دی پارٹی کا، تو وہ تو بہت بڑا عہدہ ہے. سب کا خیال تھا کہ اگر کوئی پارٹی میں ہوگا بھی تو چیف آرگنائزر تو شاید حمزہ کو بنائے. ہمیں حمزہ واز آلویز نون کہ وہ سارا آرگنائز کرتے ہیں پارٹی اسٹرکچر یہ وہ. تو جس نے چیف آرگنائزر بنا دیا تھا پارٹی کا، اس نے کلیئر ہو گیا تھا کہ فیوچر. اوکے، تو پھر نواز شریف صاحب جو اسٹاپ اوور کر رہے ہیں گلف ممالک میں پاکستان آنے سے پہلے، یہ کتنا اہمیت کا حامل ہے آپ کے نزدیک؟ یو نو ہز ریلیشن شپس اینڈ یو نو کہ قطر ہو، سعودی عرب ہو، اثر و رسوخ ہماری سیاست پہ کتنا ہے ان ممالک کا؟ سعودی عربیہ میں ایک جنریشنل چینج آ گیا ہے مریم. ان کے جو میاں صاحب کے تعلقات تھے وہ پچھلی جنریشن سے تھے. جو نئی جنریشن ہے محمد بن سلمان کی، وہ آپ ان کو دیکھیے، ہی از اے ٹوٹلی ڈفرنٹ بریڈ. وہ ٹوٹلی ڈفرنٹ اور ہیں. ہی از کنیکٹنگ ود یوتھ ان ہز تھنگ. یہاں پہ آئے وہ خان صاحب کے ساتھ بھی کنیکٹ کیے. پھر خان صاحب نے کچھ لوز کامنٹس الیجڈلی کیے ٹرکی اور ان کے سعودی عربین ایشوز پہ. کہتے ہیں کہ اس کے بعد کچھ ڈسٹنسز ہوئے.